وہ 67 کے بعد ملے گی، واللہ عالم، زندگی کا اللہ کو پتہ ہے۔ 10 پاؤنڈ میں اپنی مرضی سے دیتا ہوں اور 20 پاؤنڈ کمپنی ایز اے بینیفٹ مجھے دے گی، جو میرے اکاؤنٹ میں سیو ہو جائے گی، لیکن وہ مجھے ملے گا نہیں۔ اب سننے میں آیا کہ یہ گیمبلنگ میں آتا ہے، کیا یہ چیز اسلام میں جائز ہے؟ پرائیویٹ پینشن جو ہوتی ہے، جو آپشنل ہے، جو میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، میرے پاس ایک چوائس ہے کہ میں ڈال رہا ہوں، مل گئے تو مل گئے، نہیں تو کیونکہ وہ تو یہ ہے کہ بینیفیشری ہوتی ہے میری فیملی کی، لیکن نہ ملے۔ کوئی شخص اپنے بال بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے نہیں مر سکتا؟ اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ بیٹی نے تو شادی ہو کے اپنے خاوند کے پاس چلے جانا ہے، کیا میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ 2/3 کر دوں کی بھی بڑی مشکل سے اجازت دی۔ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے؟ نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ زین علی بھائی ہیں جی۔ السلام علیکم زین علی بھائی، وعلیکم لائیو ہیں، السلام۔ آپ کہاں سے ہیں؟ سوال کریں اپنا۔ السلام علیکم انجینئر علی بھائی، میں لنڈن وعلیکم UK سے ہوں۔ السلام۔ بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ زیادہ آمین۔ ٹائم نہیں لوں گا۔ میرا سوال ہے پینشن کے ریلیٹڈ۔ UK میں 2 طرح کی پینشن ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اسٹیٹ پینشن جو گورنمنٹ سے ہماری سیلری میں سے کٹتی ہے، اس ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ 67 کے بعد ملے گی، واللہ عالم، زندگی کا اللہ کو پتہ ہے۔ ایک اب ہوتی ہے پرائیویٹ پینشن جو میری سیلری میں سے میں آپشنل ہے، پرائیویٹ پینشن جو میری سیلری میں سے کٹتی ہے، جیسے کہ 10 پاؤنڈ میں اپنی مرضی سے دیتا ہوں اور 20 پاؤنڈ کمپنی ایز اے بینیفٹ مجھے دے گی، جو میرے اکاؤنٹ میں سیو ہو جائے گی، لیکن وہ مجھے ملے گا نہیں 55 سے پہلے۔ اگین واللہ عالم، اللہ کی زندگی کو پتہ ہے۔ تو کہ اب سننے میں آیا کہ یہ گیمبلنگ میں آتا ہے، کیا یہ چیز اسلام میں جائز ہے؟ پرائیویٹ پینشن جو ہوتی ہے، جو آپشنل ہے، جو میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، نہیں، گیمبلنگ میں کیسے آ گیا میرے بھائی؟ کہ میں اس لحاظ سے کہ میں کہ زندگی کو تو پتہ کوئی نہیں ہے، اور یہ میرے پاس ایک چوائس ہے کہ میں ڈال رہا ہوں، مل گئے تو مل گئے، نہیں تو کیونکہ وہ تو یہ ہے کہ بینیفیشری ہوتی ہے میری فیملی کی، لیکن نہ ملے۔ نہیں، وہ آپ کی فیملی کو تو ملے گا ہی نا، تو انسان اپنی فیملی کے لیے بھی تو کچھ چھوڑ کے مرتا ہے نا۔ گیملنگ کہاں سے آ گئی میرے بھائی؟ اس میں گیملنگ والا کیا مسئلہ ہوا؟ اس کو آپ کمپنی کو تو چھوڑ دیں۔ آپ اگر گیملنگ کی ڈیفینیشن، مجھے تو آپ کی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی شخص اپنے بال بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے نہیں مر سکتا، اس کو بھی آپ گیملنگ کہیں گے؟ تو ایسا تو نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، کیونکہ بیٹی نے تو شادی ہو کے اپنے خاوند کے پاس چلے جانا ہے، تو کیا میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا 2/3 کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور آدھا بیٹی کے لیے چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا 1/3 اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور 2/3 میں چھوڑ دوں اپنی وراثت کے لیے؟ تو نبی الاسلام نے اس کی بھی بڑی مشکل سے اجازت دی، اور پھر ساتھ فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے؟ یہ اس سے بہتر ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرو۔ تو نبی الاسلام نے تو اس چیز کی ترغیب دلائی ہے۔ تو یہ گیملنگ والا معاملہ نہیں ہے، ظاہر ہے دنیا رزق کے ساتھ عبارت ہے، اور اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی ہے کہ آپ زیادہ کما نہیں سکتے، صرف یہ ہے کہ اللہ کا حق آپ نے دینا ہے، بس یہ چیز ہونی چاہیے۔ نیکسٹ۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، اس کا مطلب جائز ہے۔ تو اسی ریلیٹڈ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اب یہ میری ملکیت نہیں ہوگی 55 سے پہلے، ابھی میری عمر 30 سال ہے الحمدللہ، تو کیا اس پہ زکوٰۃ میری تب ہوگی جب میری مالکیت میں آئے گی، یا مجھے ابھی سے دینی پڑے گی؟ کیونکہ رقم مجھے پتا کتنی ہے، لیکن مجھے ملے گی نہیں۔ نہیں، وہ تو جب آپ کے ہاتھ آئے گی رقم تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ جو آپ کے ہاتھ میں رقم نہیں ہے اس کی زکوٰۃ آپ نے کیوں دینی ہے؟ ٹھیک جب ہے۔ آپ کے پاس آئے گی اس کے بعد ہوگی۔ اور اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ یہ مجھے اس میں آپ نے وہ والا پورشن اس کا ان ایڈریس چھوڑا ہے کہ
اگر 10 پاؤنڈ آپ ڈالتے ہیں اور 20 پاؤنڈ آپ کی وہ کمپنی ڈالتی ہے جس کے پاس آپ ملازم ہیں جی وہ ایز اے بینیفٹ دیتی ہے ہمیں جی بینیفٹ. ہاں تو ٹھیک ہے, تو پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے. ٹھیک اس سے آپ پروویڈنٹ فنڈ کے طور پر, گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے پاکستان میں جو سرکاری ملازم ہیں ان کے لیے. لیکن اس میں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ 10 ہم نے ڈالے ہیں, سپوز 20 گورنمنٹ نے ڈالے ہیں, تو پھر وہ دونوں کو جمع کر کے بینک میں فکس کرواتے ہیں اور پھر اس پہ انٹرسٹ بھی لگتا ہے. وہ انٹرسٹ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ٹھیک ہے. میں نے اپنی جاب کے دوران ہمارے پاس آپشن تھا, ہم اپنے پروویڈنٹ فنڈ کو انٹرسٹ فری کروا سکتے تھے ریٹن میں لکھ کے. تو میں نے شروع ہی میں لکھ کے ان کو دے دیا تھا کہ میری رقم پہ انٹرسٹ نہ لگایا جائے. پھر میں نے جب ریٹائرمنٹ لی تو مجھے اتنا ہی پیسے ملے جو میرے اپنے جڑے ہوئے تھے یا گورنمنٹ نے اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہوا تھا. سود والا معاملہ اس میں نہیں تھا, اگرچہ اس کی وجہ سے پیسوں میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. یعنی اگر مجھے ابھی ریٹائرمنٹ پہ 50-60 لاکھ ملے, اس طرح مجھے شاید 1.5 کروڑ کے قریب مل جاتا یا 1.25 کروڑ کے قریب مل جاتا. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ وہ تو پھر حرام تھا, کیونکہ اس میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ پھر ہوتا ہے, اس کے ریٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں. جو گورنمنٹ کے ملازمین کے اس طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں نا پروویڈنٹ فنڈ کے, تو اس لیے اس پہ انٹرسٹ کافی زیادہ لگتا ہے. تو تھوڑا لے لیں, حلال ہو, اس میں برکت ہے. تو آپ کے جو یو کے میں وہ جو کمپنیز ڈالتی ہیں اس میں پھر انٹرسٹ تو نہیں بیچ میں ایڈ ہوتا؟ ابھی تک جو میں نے چیک کیا اس میں نہیں ہے. اگر ہوتا تو پھر میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس انٹرسٹ کو میں ادا کر دوں, باقی جو میرا حق بنتا ہے وہ میں لے لوں. ہاں, لیکن اگر تو وہ انٹرسٹ فری کر دیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ انٹرسٹ فری نہ کریں تو جو انٹرسٹ اس پہ لگا ہوگا نا, تو ظاہر ہے وہ فری تو نہیں ہے نا, انٹرسٹ فری تو نہیں ہے وہ اکاؤنٹ. پھر آپ وہ اللہ تعالیٰ زندگی دے, آپ جب بھی ریٹائرمنٹ پہ پہنچے اس انٹرسٹ کو آپ ان سے لے لیں, اور انٹرسٹ کی رقم کو کیلکولیٹ کر کے بغیر ثواب کے نیت کے, کیونکہ حرام مال پہ ثواب کی نیت نہیں ہو سکتی, اور کسی چیریٹی کے کام میں لگا دیں, بھلے اپنے ریلیٹیوز کو دے دیں یا کسی سوشل ویلفیئر کے کام میں لگا دیں, لیکن ان سے ضرور لے لیں. کیونکہ اس طرح کا کوئی پروسیجر نہیں ہوگا پھر کہ وہ آپ کہ جی مجھے میری اصلی رقم دے دیں اور وہ چھوڑ دیں. ادھر اس طرح کا کوئی معاملہ مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا. ہمارے تو یہاں چونکہ ایک آفیشلی ایک قانون کے طور پہ بنا ہوا ہے نا کہ آپ چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں, چاہے تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ بھی اگر آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, یہاں پہ بھی اگر میرے پاس یہ آپشن نہ ہوتا تو میں لے لیتا. اگر میرے پاس کوئی اور آپشن نہ ہوتا, میں ان کے لیے تو نہ چھوڑتا کہ وہ میرے انٹرسٹ کو وہ یوز کرتے پھرے. میں وہ انٹرسٹ لے کے خود یوز نہ کروں, میں کسی غریب کو دے دیتا. لیکن چونکہ میرے پاس یہاں آپشن موجود تھا کہ میں اپنے پیسے کو اس معاملے سے الگ کر سکتا تھا, تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جسٹیفیکیشن یہی سمجھی ہے کہ اس سے زیادہ میں جسٹیفائی کر نہیں سکتا, تو اس لیے پھر میں نے انٹرسٹ فری لے لیا. ٹھیک ہو گیا؟ چلو ٹھیک ہے ذہن بھائی, بہت بہت جی شکریہ. جزاک اللہ حافظ رکھے. جزاک اللہ حافظ. اللہ.